والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ آیہ کریمہ جس میں صحیح عقل رکھنے والوں کے لیے اچھے انجام کا وعدہ کیا گیا، یعنی ان کی عاقبت محمود ہوگی، ان کا انجام اچھا ہوگا، وہ اچھے انجام سے ہمکنار ہوں گے۔ تو صحیح عقل رکھنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، پھر چاہے وہ صبر علی البلاء ہو، چاہے صبر عن المعصیت ہو، اور چاہے صبر علی الطاعت ہو۔ یہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ یہ عقل والے، صحیح عقل والے بلاؤں پر صبر کرتے ہیں، ارضی ہو کہ سماوی ہو۔ یہ اچھی عقل والے گناہوں سے صبر کرتے ہیں، وہ چھوٹا گناہ ہو کہ بڑا گناہ ہو، صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو۔ یہی نہیں کہ وہ گناہ سے بچتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے، خیانے گناہ سے بھی بچتے ہیں۔ اور یہ صحیح عقل والے جو کچھ اللہ کی بندگی میں تکلیف آتی ہے اس پر بھی صبر کرتے ہیں۔ نماز میں جو کچھ تکلیف ہے، خاص طور سے فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں صبر کرتے ہیں، عشاء کی نماز میں صبر کرتے ہیں، ظہر کی نماز میں صبر کرتے ہیں۔ روزہ تو صبر ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ صحیح عقل والے روزہ بھی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی آپ لوگوں نے روزہ رکھا اور بہت خشوع و خضوع کے ساتھ روزہ رکھا۔ 14 و 15 تو تقریباً ہر آدمی روزہ رکھتا ہی ہے۔ شعبان کی 14 تاریخ کو 15 کو تقریباً ہر آدمی رکھتا ہے، لیکن اس بار بتانے کے بعد بہت سے بندگان خدا نے 13 کو بھی شامل کیا اس میں، تاکہ ایام 20 بھی آ جائے اس میں۔ تو 13، 14، 15 کو آپ نے روزہ رکھا اور بہت اچھا کیا۔ اس سے پہلے کہ تجلی آسمان اول کی طرف سے آپ کی طرف مخاطب ہو، آپ روزے سے تھے، یہ بہت اچھا تھا۔ عرب میں ایک دن پہلے شب برات آ جاتی ہے، تو 13 کو روزہ رکھا تو عرب کی بھی برکت حاصل ہو گئی آپ کو۔ وہاں ایک دن پہلے ہو جاتی ہے شب برات، تو وہ فائدہ بھی آپ نے حاصل کیا۔ اچھا ہے کہ پہلے آسمان سے، آسمانی دنیا جسے کہتے ہیں، تجلی ہو اور اعلان مغفرت ہو، اعلان رحمت ہو، اس سے پہلے آپ روزے سے ہیں۔ اور اس میں ایک خوشخبری اور بھی ہے، حضور جتنا شعبان میں روزہ رکھتے تھے اسی مہینے میں بڑی کثرت سے رکھتے، تو وہ سنت بھی آپ نے ادا کی 13، 14، 15 رکھ کر۔ ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ نے 13، 14، 15 کو روزہ رکھ کے یہ معلوم کر لیا کہ آنے والا وہ موسم بہار جسے رمضان کہتے ہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے رمضان، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ روزے کیسے گزریں گے۔ یہ 13، 14، 15 میں آپ کو اندازہ تو ہو گیا، اس کی تیاری بھی ہو گئی۔ اس کو ٹھیک کر دو بھیا، سجدہ سجود ہو رہا ہے، بس ہاتھ بھی نہیں لگا۔ عرض کر رہا تھا، تو آپ نے روزے بھی رکھے اور نوافل بھی پڑھے۔ کچھ لوگوں نے شب بیداری بھی کی نیکیوں کے لیے، آپ قبرستان بھی گئے، اور میں نے دیکھا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ تمامی حضرات، اس بار میں نے بھی نکلنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سال تو پڑھا کر کے یہاں تھک گیا تھا، رات کو نہیں گیا تھا، تو صبح کو میں گیا، لیکن اس بات رات کو نکلا تھا میں، تو آپ کا چلنا پھرنا مجھے اچھا لگا۔
بہت ادب سے لوگ چل رہے تھے اور لگتا تھا کہ یہ خدا سے ڈر رہے ہیں. تو قبرستان میں بھی آپ کی حاضری ہوئی. آپ نے اس موقع پر وفات یافتہ بزرگوں کو بھی یاد کیا. خود اپنی بھی مغفرت چاہیے, ان کی بھی, اللہ دونوں کی کر دے بھائی مغفرت. جینے والوں کو بھی بخش دے, جانے والوں, وہ تو بخشش کی رات تھی ہی. جسے سمجھ بوجھ تھی اس نے تجلی ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کیا تاکہ معافی کی راہ ہموار ہو جائے. قدرت کہتی میں تو معاف کرنے کے لیے ہوں, میرا تو کام ہی معاف کرنا, تم آپس میں معاف کرو. تو یہ بندہ آکڑا پھرتا ہے, ایک دوسرے کو معاف کرتا ہی نہیں جلدی سے. کہا نہیں معاف کرنا ہوگا, معاف کرو. اور جنہوں نے غلطیاں کی ان کا کام ہے کہ وہ معافی مانگے. آدم کو آپ نے پڑھا تو ہے بہت اچھی طرح سے, کیوں نہیں پڑھیں گے, آپ آدمی ہیں. آدم سے جو کچھ لفظش ہوئی بھول چک سے, وہ بھی تو انہوں نے فوراً جو ہے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا. ربنا ظلمنا انفسنا پڑھا, یہ انہی کی دعا ہے کہ اے مولا ہم نے کسی اور پر تو نہیں, خود اپنی جان ہی پہ کچھ زیادتی کر دی, وہ بھی بھول چک سے, جان بوجھ کے نہیں. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے, بھول چک سے ہوئی. اور یہ بھی کلام پاک ہے. آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا, ولم نجد لہ عزما, کوئی عزم و ارادے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا ہو, وہ بھول گئے, بھول چک سے ہوا. تو فوراً جو ہے معافی مانگنا شروع کیا. تو یہ بھی پڑھا اور پھر حضور کے صدقے میں دعا مانگی. سمجھ کہ مولا اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے معاف کر دے. تو وہ تو معاف کرنا چاہتا, جیسے معافی مانگا معاف کر دے. شیطان اس نے بہت زیادتی کی, اللہ کا حکم نہیں مانا جو سجدہ کرنے کا تھا, اور بہت اونچا کھینچا وہ, ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ کا حکم مانگنے سے انکار کیا, واستکبر, اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھا, معافی نہیں مانگی, بلکہ دلیل پیش کرنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں, میں ان کو سجدہ کیسے کروں. تو کبر و غرور سے پیش آیا, تکبر سے پیش آیا, تو اس نے معافی نہیں مانگی. تو معافی نہ مانگنا ابلیس کا طریقہ ہے, شیطان کبھی معافی نہیں مانگے گا. آئی بس میں. اور غلطی ہو جانے کے بعد فوراً معافی مانگنا آدمی کا طریقہ, اس لیے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی. اگر آپ آدمی ہیں تو فوراً معافی مانگیں. جناب الہی میں غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگے. پیچھے کر لیجیے اس کو تھوڑا سا, نہیں وہ نہیں, یہ اس کو پیچھے کر لیجیے. ہاں بس. تو اگر جناب الہی میں غلطی ہوئی ہے فوراً آپ گر جائیں سجدے میں, معافی مانگیں. اور بندوں کے بارے میں غلطی ہوئی ہے, ماں کے بارے میں غلطی ہوئی ہے, باپ کے بارے میں غلطی ہوئی ہے, رشتہ داروں کے بارے میں غلطی ہوئی ہے, اولاد کے بارے میں غلطی ہوئی ہے, پڑوسی کے بارے میں غلطی ہوئی ہے, عام کلمہ گو برادری کے بارے میں غلطی ہوئی ہے, عام انسانیت کے بارے میں, آپ معافی مانگیں, فوراً معافی مانگو, فوراً معافی مانگو. اس لیے کہ آدمی کی شان ہی معافی مانگنا, اور شیطان کا کام ہی ہے اکڑ جانا. وہ اکڑ گیا تو اکھڑ گیا, اس کی اکڑ خون نے اس کو پھینک دیا اٹھا کر کے. قدرت نے کہا یہاں اکڑ خون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ شیطان ہے, آدمی نہیں ہے. کہ اپنی غلطی پہ معافی نہ مانگو, غلطی پہ معافی مانگو. فوراً چکاؤ پہلا, آدمی کی شان ہی ہے. ایک تو گناہ کرے, دوسرے اکڑ جائے, یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا. تکبر عزازیل را خار کر, بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے شیطان کو شیطان بنا دیا, اس کو ذلیل کر دیا, اور ہمیشگی کی لعنت میں مبتلا ہو گیا. اب اس پر ہمیشہ لعنت پڑے گی. اگر حضرت آدم کو جیسے احساس ہوا کہ بھول چک ہو گئے, پٹکا مولا غلطی ہو گئی, فوراً آدمی کی شان میں جھکا ہوا ہے. اچھا میں آپ سے پوچھوں, آپ بنے کہاں سے ہو؟ آپ کہیں گے مٹی سے بنا ہوں, سب کہیں گے مٹی سے بنا. تو آپ دیکھیں تو مٹی میں جھکا ہوا ہے, جسے مٹی کہتے ہیں اس میں جھکا ہوا ہے. مٹی اوپر بھی پھینکو تو نیچے فوراً چلی آئے. اوپر پھینک دیجیے, دیکھیے تو مٹی میں تواضع ہے, جھکا ہوا ہے بالکل. مٹی چاہتی اگر مٹی سے بنے ہو تو جھکاؤ پیدا کرو, اور آگ جلاؤ تو کیا نیچے کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے کہ اوپر کو ہوتا ہے؟ آگ جب جلاؤ تو اس کا رخ اوپر کو ہوگا, تو بھڑکتی رہتی اوپر ہی کی طرف رکھو. تو شیطان آگ سے بنا ہے, اس لیے وہ اونچا کھینچا. ہم مٹی سے بنے ہیں, تو مٹی میں جھکا ہوا ہے, تواضع ہے, عاجزی ہے. اور ہمارے جد امجد کی راہ یہی ہے, جہاں کہیں غلطی ہو جائے معافی مانگو.
یہ معافی اتنی ضروری ہے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا اور اہل توحید کو یعنی اہل اللہ کو، اللہ والوں کو حکم ہوگا جاؤ جنت پہ، ان کو حکم ہوگا جاؤ، جائیں گے تو وہاں دروازے پہ روکے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے. ایک آواز آئے گی، قدرت کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے اہل توحید یا اہل توحید کر کے آئے گی، اے اللہ کے خاص بندو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو، اس لیے کہ جنت میں کوئی کینہ لے کے نہیں جا سکتا، صاف دل لے کے جانا پڑے گا. ہم نے تو تم کو قد غفرت لکم، ہم نے تو معاف کر دیا، تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو. وہ جب جنت دے کے فوراً ٹکا دنا دن بات کریں گے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم لوگ یہاں پہلے ایک دوسرے کو معاف کرو تاکہ تجلی فوراً تمہیں بخش دے. اسی لیے کہا تھا جس نے سنا تھا، اور جس نے نہ سننے کی عادت بنا لی ہے تو اس کو کیا کروں گا. کلام پاک میں ہے انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، جو سنتے ہی نہیں کیوں مانیں گے. یہ قرآن پاک میں ہے کہ مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں، اللہ کی کتاب سن رہے ہیں، اور جو سنتے ہی نہیں وہ کیوں مانیں گے. ان کو بھی حکم ہوگا کہ جنت پہ جانا ہے. اغفروا بعضکم لبعض قد غفرت، تم ایک دوسرے کو معاف کرو، قد غفرت ہم نے تو معاف کر دیا تمہیں، معاف کر تو جا رہے ہو، جب جنت دیکھیں گے دنا دن معاف کریں گے. کیا ہم نے معاف کیا جلدی تو چلے جائیں گے. دیکھا یہی کر لو بابا، چھٹی ہے یہی معاف کرو. ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، بھول چوک سب سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھول چوک کسی سے نہ ہو، لیکن بھول چوک کر کے کچھ کرنا اور ہے، جان بوجھ کے کچھ کرنا اور ہے. گناہ کی سنگینی اس وقت بڑھتی ہے جب جان بوجھ کے کیا جائے، اور یہ گناہ اس وقت اور بڑا ہو جاتا ہے جب گناہ پر ضد کرے کہ ہاں یہی کریں گے. گناہ پر ضد مت کرو، فوراً جھکاؤ دو. تو الحمدللہ اللہ پاک نے شعبان تک تو ہم سب کو پہنچا دیا ہے، اللہ جلدی سے رمضان تک پہنچا دیا. حضور بھی دعا کرتے تھے یہاں تک تو پہنچا دیا ہے. اب اللہ ہم سب کو رمضان، یہ سب تو آپ کرتے ہی رہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ بھی سن چکے کہ حضور شعبان میں روزہ بہت رکھتے تھے، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے. تو تھوڑا شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بہت زیادہ روزہ تھے شعبان میں. ایک چیز اور ہوئی ہے شعبان میں، شاید وہ آپ کو معلوم نہیں، معجزہ شق القمر اسی شعبان میں ہوا تھا. حضور نے چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے تھے نا، اسی شعبان میں ہوا تھا. چاند 2 ٹکڑے. بچپن میں حضور چاند سے کھیلتے بھی تھے. جب آپ جھولے میں رہتے تھے اسی چاند سے کھیلتے تھے، اس لیے کہ آپ نور ہیں تو کھلونا بھی نورانی تھا. اعلیٰ حضرت اس کو لکھتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. حضور نور اللہ نور ہے تو نور کے لیے نورانی کھلونا چاہیے. یہ جو بازار والے کھلونے یہ اسے آقا نہیں ہمارے کھیلتے تھے چاند سے. کیسا کرتے تھے؟ اشارہ کرتے تھے، جدھر کرتے تھے ادھر چاند چلتا تھا، جدھر اشارہ کرتے تھے ادھر چاند چلتا. پھر یہاں آپ کے بچے کیا کرتے؟ کھلونا توڑ ڈالتے نا، چاہے جیسا کھلونا دو. بچوں کی عادت تھوڑی دیر کھیلیں گے، اس کے بعد اٹھا پٹک کرتے سب اس کے تک کے بوٹی بنائیں گے سب، اور کہیں گے بھائی اس کو جوڑو. تو پھر کیسے جوڑے؟ ٹوٹا ہوا کھلونا کیا جوڑے گا؟ یعنی کھلونے کی حالت یہ ہے کہ وہ ٹوٹتا ہے، سمجھ گئے. تو حضور چاند سے کھیلتے بھی تھے، تو اس کھلونے کو حضور نے توڑا بھی، 2 ٹکڑے کیا اشارہ کر کے. لیکن یہ حضور کی شان، وہ توڑنا بھی جانتے ہیں اور جوڑنا بھی جانتے ہیں. یہاں کوئی کھلونا ٹوٹنے کے بعد جڑا نہیں، حضور نے پھر چاند توڑ کر کے پھر اس کو جوڑ دیا. دیکھا جوڑ گیا، پھر جیسا تھا چاند. ابھی بھی نشان ہے اس کے اندر ٹوٹنے کا. دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو بیان بھی دیا تھا، لیکن یہ دنیا نہیں چاہتی کہ آپ تک سچی کوئی خبر پہنچے. یہ دنیا بالکل نہیں چاہتی، آپ کو ادھر ادھر کی خبر سناتی رہے گی. یہ دنیا اس چیز کا اہتمام کر کے بیٹھی ہے کہ آپ تک کوئی سچی خبر نہ آئے اور کوئی اچھی خبر نہ آئے. یہ دنیا، یہ آپ کا معاملہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے آپ معلوم کر لیں. تو اسی ماہ مبارک میں شعبان میں ہی حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اسے معجزہ شق القمر کہتے ہیں. ان شق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو. یہ کلام بات میں جی صاحب، یہ کوئی ایسا نہیں. چاند کی بھی اسی مہینے میں کیا تھا. یہ مہینہ کتنا اچھا ہے جسے شعبان کا، بہت اچھا مہینہ. اور کیوں نہ ہو، بالکل جو ہے رمضان سے ملا ہوا مہینہ ہے. بہت اچھا گزارا آپ کی، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا تو طریقہ عمل. آپ کی حاضری بھی بہت زیادہ تھی، نماز میں بھی اور روزے میں بھی. اور میں نے دیکھا کہ خیر خیرات کی طرف بھی یہ دنیا بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کرنا چاہیے اس رات میں، وہ بھی چل رہا تھا، اچھے سے چل رہا تھا ماشاء اللہ. اور قبرستان کی حاضری بھی میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، بہت ادب کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے وہ آپ نے حاضری دی. اللہ سب قبول کرے اور اللہ سب کی مغفرت فرمائے. تو الحمدللہ رب العالمین. اب ہم جس عنوان کے پیچھے ہیں وہ یہی تو ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو رضائے الہی کے لیے صبر کرتے کہ اللہ تیری خوشی کے لیے صبر کرتے. یہ دنیا صبر کی ہے یا پھر شکر کی ہے. بہت کم موقع آتا ہے کہ شکر کرنا پڑتا، زیادہ صبر ہی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے صبر کا ثواب کسی کو معلوم نہیں.
بلکہ صبر کا ثواب کوئی گنتی میں نہیں بتایا گیا کہ 1 لاکھ ہے کہ 2 لاکھ ہے کہ کروڑ ہے کہ 10 کروڑ ہے کہ ارب ہے کہ 10 ارب ہے، خرب ہے کہ 10 خرب ہے. نو نو نو، صبر کا ثواب اس طرح ہے. فرمایا اگر ٹھیک سے صبر کر لیا تو صبر کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں. صبر کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں. وہ صبر ثواب الجنہ، سیدھے جنت ہے. اسی آیت میں آگے آپ سنیں گے جو پڑھ رہا ہوں، لیکن ابھی تو یہیں تک پہنچا ہوں کہ میرے وہ بندے جو رضا الہی کے لیے صبر کرتے ہیں، چاہے صبر علی البلا ہو، چاہے صبر عن المعصیت ہو، چاہے صبر علی الطاعت، صرف اللہ کی خوشی کے لیے صبر کرتے ہیں. صبر ابتغاء وجہ ربہ واقاموا الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کر رہے ہیں. اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کر رہے ہیں. کچھ دکھا کے خرچ کر رہے ہیں، کچھ چھپا کے کر رہے ہیں. دکھا کے فرض ادا کر رہے ہیں اور چھپا کے نفل ادا کر رہے ہیں. اس پر بعد میں گفتگو کریں. اور ایک چیز اور بتائی ہے کہ جب کبھی انہیں برائیوں کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. سامنے والے نے برائی کی لیکن جواب بھلائی سے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ میرے اچھے بندے کیا کرتے ہیں؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، اچھے سے. یعنی کسی نے جہالت کی تو اس کا جواب حلم سے دیتے ہیں، قوت برداشت کر لیتے ہیں. اور کسی نے انہیں اذیت پہنچائی تو صبر کر لیتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ، بس اب قدرت نے اعلان کر دیا ایسے بندوں کے لیے ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ ان کا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے. خدا کرے سب کا انجام اچھا ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.